اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخلا، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، الجنت، جنت میں، الا مگر من جو کانا ہودن، یہودی ہوئے، او نصارا، یا عیسائی ہوئے، تل کا یہ امانیہم، ان کی آرزویں ہی ہیں، قل کہہ دیجئے، ہاتو لاؤ تم، برہانکم، اپنی دلیل، ان اگر کن تم ہو تم صادقین، سچے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا جو عیسائی ہوں گے، یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، کہہ دے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوں گے، اور عیسائی کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی ہی داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری آرزویں ہیں، حقیقت کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے تابع کر دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، وہوا، اس حال میں کہ وہ محسن، نیکی کرنے والا ہو، فلاح، تو اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہے، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنت میں جانے کی اللہ تعالیٰ شرط بتا رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی گروہ کے اندر بندہ شرکت کرے، نہیں، فرمایا جنت میں جانے کے لیے نمبر 1 تو بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے، اور نمبر 2 وہ نیک عمل کرنے والا ہو، تو جو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر، وہم، حالانکہ وہ، یتلون، پڑھتے ہیں، الکتاب، کتاب، یعنی یہودی تورات پڑھتے ہیں اور عیسائی انجیل پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کے کہنے کی طرح، فاللہ، سو اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس چیز کے بارے میں، کانوا، وہ تھے، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، ان کے کہنے کی طرح۔ اس سے مراد، لا یعلمون سے مراد مشرکین عرب ہیں، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کا کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ دوسرے لوگوں کو سرے سے ہی غلط قرار دیتے تھے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، سو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جو وہ، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن، اور کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، منع، جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان مساجد میں، اسمہ، اللہ تعالیٰ کا نام، وسعی، اور وہ بندہ کوشش کرے، فی خرابیہا، ان کی بربادی کی، اولئک، یہ لوگ، ما کانا، نہیں تھا، لہم، ان کا حق، ان یدخلوہا، کہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرنے والے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا ہی میں، خزی، عظیم رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ لوگ، ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے، ان مساجد کے اندر، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کام مشرکین مکہ نے کیا کہ مسلمانوں کو پہلے مکہ سے نکالا، پھر ان کا مکہ میں داخلہ تاکہ حج عمرہ کے لیے آنا بھی بند کر دیا۔ ان سے پہلے عیسائیوں نے، نصارہ نے، ٹائٹس کے زمانے میں بیت المقدس پر جب قبضہ کیا
تو انہوں نے یہودیوں کا داخلہ بیت المقدس میں بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان پھر سچا ثابت ہوا کہ جو یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں تھے، انہوں نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ دنیا کے اندر کیا رسوائی ان کو ہوئی کہ کعبہ اور بیت المقدس کی جو تولیت تھی، اس کی جو نگرانی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا، پس جس طرف، تولو تم رخ کرو، فَثَمَّ، سو وہیں، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی کو ختم کرنا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں، ولدن، کوئی اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں ہے، کل، سب، لہو، اسی کے لیے، قانتون، فرما بردار ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کا رد فرمایا اسے۔ بدیع، موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے، شروع سے پیدا کرنے والا ہے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وَإِذَا، اور جب قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو صرف اور صرف، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قضا امرا فإنما يقول له کن فیکون، آسمانوں اور زمین کا وہ موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور ان لوگوں نے کہا، لا يعلمون، جو علم نہیں رکھتے، یعنی کفار عرب نے کہا، عرب کے کفار نے کہا، لولا، کیوں نہیں، یکلمونا، کلام کرتا ہم سے اللہ، اللہ تعالی، او تأتینا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیتن، کوئی نشانی، کذالک، ایسے ہی، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہود و نصارہ نے، مثل قولہم، ان کے کہنے کی طرح، تشابہت، ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد، البتہ تحقیق، بینا، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، الآیاتی، آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، یعنی عرب کے جو کفار تھے، ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ایسے ہی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان کی بات جیسی بات کہی تھی، یعنی یہود و نصارہ نے، تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے ہیں، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، تجھے بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا، ولا، اور نہیں، تسأل، سوال کیا جائے گا تجھ سے، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے۔ ولن ترضی، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عن کا، تجھ سے، الیہود، یہودی، ولن نصارا، اور نہ نصارا، حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع، تو پیروی کرے، ملتہم، ان کی ملت کی، قل، کہہ دیجئے، ان، بے شک، ہدی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، هو الہدا، وہی اصل ہدایت ہے، وَلَئِن، اور یقیناً اگر، اتبعت، تو نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد کے، جاءک، آیا ہے تیرے پاس، من العلم، علم، ما لاکا، تو نہیں ہوگا تیرے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھڑانے والا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
اور یہود و نصارہ تو اس سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو ان کے ملت کی، ان کے دین کی پیروی کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے حقیقی ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی تیرا کوئی مددگار ہوگا۔ اس آیت میں اگرچہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سمجھایا امت کو جا رہا ہے کہ رسول بھی جب یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو اس کا بھی یہی اشر ہوگا، تم تو پھر بھی امتی ہو۔ اس آیت کے اندر سخت وعید بیان کی گئی ہے امت کے لیے۔ الذین، وہ لوگ کہ آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب دی، یتلونہ، وہ اسے پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسے حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک، یہ لوگ، یؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن، اور جو کوئی یکفر بہ، اس کے ساتھ کفر کرے، فاولئک، تو وہ لوگ، ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں، فاولئک ہم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔